جن کے علمی اور روحانی مقام کا یعنی ایسا چرچا کہ ایک دنیا ان کی مترف نظر آتی ہے، جن کی بارگاہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ہستی بھی غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی نظر آتی ہیں، جو نیشا پور کی سرزمین پر چمکے اور ایسے چمکے کہ عطار کے تخلص کے عین مطابق ڈھل کر اپنی حیات طیبہ کو خوشبو سے اور اپنی شاعری اور تعلیمات کی مہکار سے یعنی ایک جہان کو آپ مہکا کر چلے گئے، جو عظیم صوفی شاعر ہیں، تذکرہ نگار ہیں، ماہر علوم باطنی ہیں، عارف کامل ہیں، مصلح ہیں، صوفیہ کرام کی بزم کے روشن اور چمکتے ستارے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن ہی سے صوفیہ کے نظریات سے محبت کرنے والے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی صوفیہ کرام کے فرمان کے عین مطابق گزارنے کے خواہاں تھے، اور یہی صوفیہ کرام زندگی میں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی اپنے فرمودات اور اپنے نظریات کے ذریعے سے کرتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے ناظرین کہ پیشے کے اعتبار سے آپ ماہر دواساز تھے، مگر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے مریض انہیں اپنی مشکلات، مصیبتوں اور درپیش جسمانی اور روحانی تکالیف سے آگاہ رکھتے تھے، جن سے ان کی سوچ پر ان کے قلب پر بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ ساتھ ہی ان سے فیوز و برکات بھی حاصل کیے، بلکہ یہ کہا جائے تو درست ہوگا ناظرین کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیشرو ثنائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے انداز پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی، یعنی سوچئے ناظرین کتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ اسی لیے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و خیالات، سلوک و معرفت کے بنیادی نکات کے نشانات حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر روز روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لیکن میری شاعری کا اصل منبع و مرجع حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ شاعری کے میدان میں ناظرین خود کو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تصور کرتا ہوں، جملے کسی اور کے نہیں ہیں بلکہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ عشق و تصوف کے 7 شہروں کے سیاح تھے، جبکہ میں تو ابھی ایک ہی کوچے کے موڑ پہ پہنچا ہوں۔ یہ ان کی انکساری ہے لیکن وہ ان کا مقام ہے ناظرین جس کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے ناظرین کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا اور دوران مسافرت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صرف عارفوں اور صوفیوں کے حالات کی جستجو میں نہیں لگے رہے بلکہ خود بھی معرفت کی منازل طے کرتے رہے، سلوک کے راستے پر چلتے رہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، دمشق، مکہ، مدینہ، بغداد، ترکستان اور ہندوستان کا سفر کیا، اور ان اسفار نے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کو جلا بخشی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء و فضلاء کی صحبت سے خاصا اثر قبول کرتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تجربات کا ایک بہتا اور گہرا سمندر ہے ناظرین۔ ایسا لگتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو معاشرتی طور پر خاصا گہرا تجربہ حاصل تھا، کیونکہ ان کی نصیحتیں انہی تجربات و احساسات کا نچوڑ نظر آتی ہیں جو ان کی زندگی میں ناظرین پیش آئے۔ اصلاح احوال اور اصلاح نفس پر براہ راست اور تماثیل کے ذریعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زنگ آلود جو دل تھے ناظرین ان کے زنگوں کو اتارا اور انہیں عشق کو محبت کے رنگ میں چمکا کر رنگ دیا، محبت کی، عشق کی اور فنا فی اللہ کی وہ منازل بتائیں جو حق کے متلاشیوں کے لیے انتہائی روشن ترین چراغ ہیں۔ آئیے ناظرین اس چراغ کی روشنی سے ہم بھی اور آپ بھی جو موجود ہیں مل کے استفادہ کرتے ہیں۔ یا ناظرین صالحین کے جو تذکرہ ہے وہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے سنیں اور بس اس سے اپنی زندگی کے اندر راستے تلاش کریں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، کیا کمال شخصیتیں صاحب، بلکہ کیا میٹھی شخصیتیں، اس میں بامسمہ عطار بالخشبوئیں اسی طرح سے بکھیرتے رہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی خاندانی شخصی تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ایسی خوبصورت شخصیت کہ جن کے ذکر سے مشام معطر ہو رہے ہیں اور ان کا ذکر دلوں کو جلا بخش رہا ہے۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کفر کافر رہا و دین دیندار رہا، واہ واہ واہ، و ذرائے درد دل عطار رہا۔ واہ کیا کہنے، کافر کے لیے کفر ہے، دیندار کے لیے دین ہے، اور عطار کے لیے درد دل کا ایک ذرہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ وہ آپ کی کیفیت تھی کہ جس نے آپ کو ممتاز کیا اور آپ کی شخصیت نے دنیا پہ اثر ڈالا اور لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ آپ رحمہ اللہ چونکہ آپ ابو حامد محمد
بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق، یہ آپ کا اسم گرامی ہے، اور حضرت ابراہیم کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ اچھا، اگر اس بات کو میں یوں ذکر کروں کہ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر آپ کے حوالے سے کہا کہ آپ کا بنیادی طور پر تو شمار سلسلہ اویسی میں ہوتا ہے، اچھا، اور اویسی اس سلسلے کو کہا جاتا ہے کہ اس بزرگ سے فیض لینا جس کے زمانے کو نہ پایا۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے روحانی طور پر شیخ منصور حلاج رحمہ اللہ سے روحانی فیض حاصل کیا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجذوب، اپنے وقت کے بہت بڑے مجذوب تھے۔ اور مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر شیخ فرید الدین عطار کی زندگی کو پڑھا جائے تو شیخ منصور حلاج رحمہ اللہ کی زندگی کا پورا اثر آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اس کی 3 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اگر شیخ منصور حلاج رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی توحید پر گزری، ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی اور آپ کی شاعری میں بہت زیادہ توحید کا بیان ملتا ہے، توحید پرستی بہت نظر آتی ہے۔ دوسری چیز جو ان کی زندگی گزری وہ اسفار میں گزری، سیاحت میں گزری۔ اسی طرح شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے کثیر سیاحت فرمائی اور بہت سارے مقامات پر گئے، یہاں پر اشتراک نظر آتا ہے۔ اور تیسری چیز، انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو مولانا روم بالقلب کہہ رہے ہیں، یہ کتابی بات نہیں ہے، یعنی یہ روحانی فیض کے ذریعے ہی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ مولانا روم ہی بات کر سکتے ہیں۔ بے انتہا آپ کو عقیدہ، یعنی آپ گم تھے شیخ عطار۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کی ولادت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو اپنے زمانے کے ماہر طبیب تھے، ماہر ہربلسٹ تھے، ماہر جو ہے وہ عطار تھے، تو آپ رحمہ اللہ نے اسی شعبے کو اختیار کیا۔ اچھا، اب یہاں پر نیشابور ایک خراسان کا بہت بڑا شہر تھا، اور اسے نیشابور بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو کے اندر اسے نیشاپور بھی کہہ دیتے ہیں، اور عام لوگ اسے نیشاپور کہہ دیتے ہیں، تو عربی میں اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ نیشابور ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم آپ کو لے کر اس زمانے کے شیخ قطب الدین حیدر کے پاس گئے، اچھا ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت میں جا کر شیخ فرید الدین عطار کو پیش کیا۔ تو انہوں نے اپنے روحانی فیض سے جانا کہ اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کرنی ہے، تو انہوں نے شفقت فرمائی اور آپ کے لیے دعائے کمال فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب ولادت ولد ہو، یعنی بچے کی ولادت ہو، تو اسے لے کر کسی صوفی بزرگ کے پاس جائیں۔ اچھی بات، یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ جی، جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ دعا دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی دعا اسے اللہ کا ولی کامل بنا دے، اور وہ جو اذان و اقامت دی جاتی ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور آج ہمارے یہاں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے تحصیل علم اپنے والد محترم سے فرمایا، اور یہاں پر ایک بات میں ذکر کروں کہ جب شیخ فرید الدین عطار، لفظ عطار آتا ہے تو فوراً تبادر ذہنی صرف عطر فروشی کی طرف ہوتا ہے کہ آپ چونکہ عطر بیچا کرتے تھے اس لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو لفظ عطار ہے اس کا وسیع مفہوم تھا۔ اس زمانے میں عطار اسے کہا جاتا تھا، یعنی ایک بہت بڑی دکان ہوا کرتی تھی جہاں پر آپ کو پھول بھی ملا کرتے تھے، جہاں پہ آپ کو دوائیں بھی ملا کرتی تھیں، جہاں پر آپ کو دوا بنانے والے اجزاء بھی ملا کرتے تھے، جہاں پر آپ کا جسمانی علاج بھی ہوا کرتا تھا، جہاں پہ آپ کا روحانی علاج بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی جو دکان تھی وہ بہت بڑی دکان جہاں پر بہت سارے خدام کام کیا کرتے تھے، یعنی یوں کہیے کہ وہ دکان تھی کہ جہاں پر جسمانی اور روحانی دونوں علاج ملا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک چیز دیکھیں جنید بھائی کہ ہر زمانے میں قلندروں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اگر آپ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں تو آپ کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ بھی قلندر بنا، وہ ایک فقیر بنا، اور اس نے آ کے آپ حساب کر رہے تھے، چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صبح آ کے دکان پہ بیٹھ جاتے اور حساب کتاب کیا کرتے تھے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے حساب لکھ رہے ہیں، جی اتنی رقم آئی، اتنی رقم گئی، اور وہ حساب آپ کر رہے ہیں اور ایک قلندر آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ لکھ رہے ہیں تو جب کوئی شخص سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور کافی دیر کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے تو حس سے آپ جان لیتے ہیں، تو آپ نے کام کرتے ہوئے تمثیلاً سمجھا رہا ہوں کہ ہلکی سی نظر اٹھائی، اسے دیکھا کہ بھئی بندہ کھڑا ہوا گھور رہا ہے، تو آپ نے اسی طرح ہر کسی گردن اٹھا کے کہا بھئی کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ جانا تو میں نے بھی ہے اور جانا تم نے بھی ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میرے پاس ایک کمبل ہے، تم جو اتنی بڑی دکان کھولے بیٹھے ہو تم کیسے جاؤ گے اتنے ساز و سامان کے ساتھ؟ تو اس نے جب یہ بات کی تو اس میں بڑا وزن تھا، آپ نے قلم رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھا اور کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں ایسے جاؤں گا۔ وہ لیٹے، اپنا کمبل اوپر اوڑھا اور روح کفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اب آپ سوچئے کیفیت کا عالم، آپ اٹھ کے بھاگے، ان کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ چھوڑ دیا، وہ گر گیا اور وہ روح کفس سے انصری سے پرواز گئے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور آپ روحانیت کی طرف آئے، اور اس کے بعد آپ نے سارے خادموں کو بلایا، بولا سب سے پہلے تو قلندر کی تجہیز و تکفین کریں۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا کہ بھائی کیسے جاؤ گے، وہ تو سچی میں چلے گئے۔ بس اس کے بعد آپ نے ان کی تجہیز و تکفین کی، اگلے دن دکان کھولی اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو سامان چاہیے وہ لے لے، اب کے بعد یہ دکان نہیں کھلے گی۔ سب اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ مکہ میں جا کر آپ نے طواف کیا، پھر مدینہ میں آپ نے طواف کیا، اور پھر مکہ المکرمہ
میں آپ کا جو فیض ہے، جب آپ نے مکہ میں طواف کیا تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو میں دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوا اور میں نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر بوسہ دیا، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہماری انوار و تجلیات کو تم جان سکتے ہو، اور پھر نبی کریم نے اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا، اس کے بعد میرا سینہ روشن ہو گیا۔ اللہ کی بنیادی سیرت ہے۔ بات آگے بڑھاتے، کیا خوبصورت تمیدی گفتگو ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ایک خاص طور پہ آپ کی جو بیت ارادت، ایک تو ظاہر آپ نے بتایا کہ اویسی سلسلے کا فیضان، ٹھیک، لیکن آپ کی بیت ارادت کے حوالے سے بھی ملتا ہے تاریخ میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی مقام اور مرتبہ ہے وہ ایک ایسا اسٹیچر، ایک تو یہ کہ اس زمانے کے جو معاصرین آپ کے تو ذرا اس بارے میں بتائیے، پھر آپ کا جو مقام، اب ہم تو ظاہر ہے کیا اسٹیمیٹ کریں گے ان کا مقام مرتبہ، لیکن وہی بات ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے الفاظوں کو رفت دیں گے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جائے کہ تاریخ میں جو صوفیاء کرام اور بزرگ اور تصوف میں جو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ان میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان سے پہلے حکیم صناعی، اگر آپ ان دو شخصیات کا بھی موازنہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اپنی میچور پیک ایج کے اندر آپ کی زندگی میں ایک بہت گہری تبدیلی ہے، یعنی کم و بیش کوئی 38 سے 40 سال کی عمر تھی، جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ دکان کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں ایک بہترین اور ایک جسے آپ کہتے ہیں 360 درجے کی تبدیلی آئی۔ جیسے ہی یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر آپ نے دنیا کی طرف رغبت آپ کی کم ہو جاتی ہے اور شاعری اور بالخصوص تصوف کی طرف آپ کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے پھر آپ سفر کرتے ہیں، اور پہلا سفر چونکہ آپ کے والد گرامی کا تعلق بھی سلسلہ تصوف سے ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اب اگر میں نے اپنے دل کو جلا بخشنی ہے، اللہ رب العزت اور حقیقت کو پہچاننا ہے تو کہاں جانا ہے؟ تو بزرگوں کے پاس جانا ہے۔ اب یہ بزرگوں میں سب سے پہلا جو انتخاب آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ، بلکہ حضرت رکن الدین اسقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہاں پر آپ ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں، آپ کی شفقت میں، آپ کے ساتھ صحبت میں خوب فیض حاصل کرتے ہیں، اور بالآخر حضرت مجد الدین کبریٰ رحمۃ اللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاں حلقہ ارادت میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی کے فیض یافتہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت نجم الدین کبریٰ کے فیض یافتہ ہیں، اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ سلسلہ جنیدیہ سے تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو توجہ تھی وہ کیا تھی کہ علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ حقیقت کو پہچاننے کا۔ علم کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو جانا جائے، اور پھر فرمایا کہ زندگی اس انداز میں گزارو کہ خود کو فنا کر دو اس حقیقت کی پریزنس کے اندر۔ اچھا، پھر ذکر ہوا حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو آپ کی شاعری اور منہج جسے آپ کہتے ہیں منہج تصوف کے اندر بھی آپ کو نہ صرف حضرت منصور حلاج کی چھاپ نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت بایزید بستامی اور بالخصوص حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، ایک تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو ایک ہے مکتبہ بصریہ جس میں حضرت رابعہ بصری فال کرتی ہیں، اور دوسرا ہے مکتبہ جنیدیہ جس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، مکتبہ بغدادیہ۔ ان دونوں کا مرج ہوتا ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور تاریخ نویس اور تذکرہ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جتنا آپ نے توجہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فرمائی، آج جو وہ جانی جاتی ہیں، جو ان کا مقام تصوف میں پہچانا جاتا ہے، وہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسط ہی سے جانا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا منہج تصوف کا بھی تعارف فرمایا۔ بالکل، پھر آپ سفر میں ہم ذکر کریں گے اس بات کا آگے جا کر۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں آگے کہ سفر کیا کیے۔ تو جیسے ہی اس دکان سے آپ فارغ ہو تو پہلے آپ تاجر تھے ہی، سفر کرنا آپ کے یعنی روزمرہ کا معمول تھا، تو آپ نے سفر کیا۔ سب سے پہلا سفر مکہ المکرمہ جس کا ذکر یہاں پر ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، آپ نے لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا، اس سے تمام کی تمام کثافتیں ہٹ جاتی ہیں، اور اس کا ذکر آپ کرتے ہیں اپنی کتاب لسان الغیب کے اندر۔ آج بھی وہ کتاب لسان الغیب برٹش میوزیم میں رکھی ہے، محفوظ ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی ویسٹرن ورلڈ آپ کی کتب پہ جو ہے کتب پر خوب دست، یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولر ٹیکسٹ ہے وہ تو منطق الطیر ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی جا کے تفصیل سے کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جیسے تذکرۃ الاولیاء ہے، تذکرۃ الاولیاء کا ذکر یقینی آگے طور پر ہوگا، لیکن صرف ایک بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نسبت سے یہ جوڑی جانے والی صرف ایک کتاب ہے جو کہ نثر میں محفوظ کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی آپ سے اس طرح کا سلسلے کا آغاز تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اثر آپ کے آنے والے اور آپ کے معاصرین کے اوپر اتنا ہے کہ ہر کوئی شخص جو کہ بعد میں آیا وہ آپ کو خراج عقیدت اور تحسین
پیش کیے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں کہ تصوف کے بارے میں آپ دیکھیے صرف اگر دلیل کے طور پہ اگر آپ کی شخص ویسے تو ظاہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانے کے آپ کو مقام مرتبہ کیا ہے، لیکن میں بھی آف دی ریکارڈ آپ سے آتی ہوں اب آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ویسے تو بیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن روحانی طور پہ جو ہے وہ آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ نظر آتے ہیں ہر وقت. صحیح ہے جی، وہاں پہ کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں غلام بن کر کہ میں ان کے دربار پہ غلام بن کے کھڑا ہوں. تو ذرا سوچیں ان کا مقام المرتبہ کیا ہوگا. اچھا مفتی صاحب ذرا ایک بات یہ بتائیے کہ اب ایک تو روحانی مقام کے حوالے سے ظاہر تھوڑی بہت بات ہوئی، آپ کا علمی مقام المرتبہ جو اسٹیچر ہے آپ کا وہ انتہائی قدابر ہے، اور خاص طور پہ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں اور اس میں بھی خاص طور پہ جو تذکرۃ الاولیاء کو آپ نے مرتب کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسفار کے ساتھ انٹر لنک کے ساری باتیں صوفیہ سے ملاقات، ان کے حالات اور دیگر کتب کے حوالے آتے ہیں. ذرا بتائیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جو کتب کے اسماء وغیرہ ہیں اس کے متعلق مختلف اقوال منقول ہیں اور مختلف تعدادیں ذکر کی گئی ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ 114 کتب جو ہیں وہ آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اتنی کثیر التصانیف شخصیت آپ علیہ رحمہ کی ذات ہے، اور اس میں آپ کی جن کتب کا ذکر کیا جاتا ہے خاص طور پر تذکرۃ الاولیاء جیسے آپ نے فرمایا، اسی طرح منطق الطیر آپ کی ایک شاہکار تحریر ہے، اور اسرار نامہ، پند نامہ، الہی نامہ، جواہر نامہ، اور شرح القلب. اگر کسی کو احوال قلوب پر اطلاع درکار ہو اور قلب کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو علوم وہ کتاب چلتا پھرتا پی رہی ہوں کہہ لیجیے. جی بالکل. تو آپ علیہ الرحمہ نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے اور اسفار کے ذریعے سے، اولیاء کرام سے ملاقات کے ذریعے سے اور اولیاء کے احوال کے مطالعے سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو اپنی ذات پہ نافذ فرمایا. سبحان اللہ. یہ آپ کی دلچسپی کا عالم تھا، ورنہ طلباء تو بہت سارے ہوتے ہیں، نکمے بھی ہوتے ہیں، لیکن ترقی اور علم میں درجہ کمال وہ حاصل کرتا ہے جو دلچسپی کے ساتھ وابستگی کمال درجے میں علم کے ساتھ رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو آپ کی دلچسپی جو ہے کمال درجے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کثیر علوم آپ کی ذات میں جمع ہوئے اور پھر ان علوم کا اظہار امت کے فائدے کے لیے آپ نے فرمایا. یہ لوگ صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ میں جو کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تمہیں آگے پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا. تو پہلے یہ حضرات علم کے حصول کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے پھر آگے لوگوں کی اصلاح کے لیے کتب کی شکل میں منتقل کر کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کے ذریعے سے ایسے افراد تیار کر کے چلے جاتے ہیں جو مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا ایک قطع کلام کی معذرت، یہ جو دکان کی بات کر رہے تھے ہم جس کے اندر روحانی اور جسمانی جو علاج ہوتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ 500 کے قریب مریض ڈیلی آپ کے پاس آتے تھے. 500 کے قریب مریضوں کا فلو ہونا، اس کا مطلب 500 لوگ استفادہ یا 500 گھرانے استفادہ کرتے تھے. اب سوچیں وہ سب کچھ بند کر کے پھر جو آپ نے کام شروع کیا وہ پھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک مطلب اس کی ظاہر پینیٹریشن ہو گئی. یہ بالکل ایک کامیاب فزیشین اور ایک کامیاب طبیب. آج اگر کسی ڈاکٹر کے پاس 500 افراد آتے ہو تو پھر اس کی کمائی کا اندازہ آپ لگا لو. ایک خوشحال زندگی آپ گزار رہے تھے، اور اس حالت میں پھر زندگی کا تبدیل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا کمال فضل آپ کی طرف ہونا اور بالکل یکسر زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جانا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی پہچان اللہ کی بڑھتی چلی جائے گی جھکاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا یہ کیا ڈومین آپ نے اختیار کی جو تذکرۃ الاولیاء لکھی، یہ کیا اس ڈومین کا چناؤ کیسے کیا ہوا؟ جی یہی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جو دلچسپی ہے وہ یہ سلوک کی راہ کی طرف ہے. ہر ایک بندہ اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن جو اس راہ کو طے کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں پیر ایصال ضروری ہوتا ہے. ایک تو پیر اتصال ہوتا ہے جو خود تو کسی کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے کسی مقام تک، لیکن وہاں ایسے پیر کی اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو پہنچانے والا ہو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس راہ کا مسافر تنہا اگر بنے گا تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا. تو لہٰذا پیر ایصال ضروری ہے، اور اس پیر ایصال کی تلاش ہی میں جہاں اپنے ہم عصر علماء اور بزرگان دین کا ہاتھ پکڑ کر آپ ان مشکل راہوں پر آپ نے سفر فرمایا ہے، وہیں آپ نے سابقہ اولیاء کرام کی زندگی سے بھی بہت کچھ حاصل کر کے وہ ان خطروں میں رہنمائی حاصل کی ہے جو سلوک کی راہ میں انسان کو پیش آتی ہیں. ورنہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جائے کہ اگر وہ خود ہی اس راہ میں اتر جائے تو کسی چیز کا انکشاف نہ ہو تو پھر وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں بھئی یہ راہ سلوک کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی یہ لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیا. لہٰذا تذکرۃ الاولیاء جو آپ کی کتاب ہے وہ اسی پر مشتمل ہے کہ راہ سلوک کی راہوں کو طے کرنے کے لیے پیر ایصال کی تلاش اور جستجو کا مظہر نظر آتی ہے. اور اس میں نہ صرف اپنے ہم عصر علماء اور بزرگان دین اور صوفیہ سے فیض حاصل کرنا پایا جاتا ہے، بلکہ سابقہ صوفیہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور خاص طور پر ان کے تذکرے پاک، ان کی حیات طیبہ پوری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی کا اس قدر مشاہدہ اور مطالعہ جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کی دلچسپی کا مظہر ہوتا ہے کہ کس قدر وہ دلچسپی رکھتا ہے سیر الی اللہ کی طرف. تو اب یہ جو کتاب آپ نے لکھی اس میں بزرگان دین کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر
تابعین سے ابتدا آپ نے فرمائی ہے، اور سب سے پہلے تابعی اویس قرنی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اس قدر غالب ہے کہ ابتدا امام زین العابدین سے آپ نے فرمائی، اللہ، اور اس کے بعد اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو جو خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس کو بھی رفع فرما دیا، اور اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار، اور یہی ہمارے لیے مقدم ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آئیے مل کے چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی شاعری ہے اس میں آپ کا کیا مقام، اور وہی بات ہے اس مقام کی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے آپ کو عقیدت پیش کرتے ہیں، پھر دیگر اکابرین نے کیسے عقیدت پیش کی. لیکن ایک بات میں چھوٹی سی آپ سے عرض کروں گا، بریک کے بعد میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک مومن اور شریف انسان ہونے کے لیے ایک فارمولا سیٹ کیا ہے. وہ فارمولا 4 شرائط پر مبنی. وہ 4 شرائط کی ہوتی ہیں. ہم اپنی نعمتوں پہ نظر نہیں رکھتے، ہماری ہمیشہ نظر دوسروں کی نعمتوں پہ ہوا کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، حاسد اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر خود ہی جلتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ معاذ اللہ اعتراض کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس بات پہ اطمینان رکھیں کہ جو دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کو دیا ہے یہ اسی کی قدرت، اسی کی منشا ہے. ہم کوئی نہیں کہ اس کے اندر دخل اندازی کریں. تو دل کو حسد سے پاک کر لیں، جو اللہ نے عطا کیا اس پہ مطمئن ہو جائے. دوسری بات، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر لیں. بہت جھوٹ بولتے ہیں ناظرین، آج ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں. اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے صاحب کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ خود ایک سمجھ لیجئے کہ شیاطین کا مجموعہ ہو چکا ہے. یعنی صبح و شام سوشل میڈیا کے اوپر ہم جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے صاحب. لیکن یاد رکھیے گا، ایک مومن اور شریف انسان ہونے کا دعویٰ ہی وہ شخص کر سکتا ہے جس کی زبان جھوٹ سے پاک ہو اور غیبت سے پاک ہو. لہٰذا اس کو پاک کر لیجئے جھوٹ سے اور غیبت سے. تیسری بات فرماتے ہیں کہ عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر لیں. آج ہمارا پرابلم یہ ہے ناظرین، ہم چھوٹا سا اچھا کام کرتے ہیں، تھوڑا سا اچھا کام کرتے ہیں اور فوراً اس کو بڑی بڑی خبروں کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ہم ہر جگہ پہ جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ایکسپوز نہ کریں، ریاکاری نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یہی اس کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں، بڑی کمال بات ہے صاحب، اور بنیاد ہی سمجھ لیجیے کرکس ان تمام باتوں کا، کہ اپنے شکم کو مال حرام سے پاک کر لیجئے. آج ایک لمحے بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا، میری اس گفتگو کو سننے کے بعد ایک لمحے بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے کیا اس کا راستہ جائز اور حلال مال کے ذریعے سے ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو شریف انسان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے لقمے کو حلال کر لیجئے، کیونکہ یاد رکھیے کہ پھر دعوے داری بنتی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں اور شریف انسان ہیں. ان 4 باتوں پر، ان 4 فارمولوں پہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ مومن بھی ہیں اور شریف انسان بھی ہیں. صاحب بات کو ان سے کنٹینیو کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی شاعری ہے، بڑا اسٹرکچر، بڑا مقام، اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور دیگر اکابرین نے ظاہر جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا آپ کو. شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا جو پاک و ہند میں تعارف بنا وہ آپ کی شاعری بنی، اور یورپ میں جو آپ کا تعارف بنا وہ منطق الطیر بنی، جس پر ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ کی جو شاعری ہے اسے اگر آپ مولانا روم کی نگاہ سے دیکھیں تو میں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب مولانا روم 5 برس کے تھے تو ایک روایت کے مطابق آپ کے والد محترم آپ کو لے کر شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، یعنی بچپن میں اور ان کی نگاہ کرم آپ پہ پڑی تھی. وہی فیضان پھر جاری ہوا، آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. اب جو لوگ مولانا روم کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ شیخ فرید الدین عطار کی شان کیا ہوگی، کہ جن کے لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ گرد عطار گشت مولانا، کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مولانا روم کیا ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو عطار کے گرد گھومتا رہتا ہوں. جو بھی روحانی فیضان حاصل ہوتا ہے، جو بھی تمہیں شاعری، کلام اور حکمت نظر آتی ہے، وہ مولانا روم کے پاس جو ہے وہ شیخ فرید الدین عطار کی عطا کردہ ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی. پھر اسی طرح آپ رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ عطار روح بود، عطار جو ہیں، شیخ فرید الدین عطار جو ہیں، یہ میری روح ہیں، یعنی ان کا روحانی فیضان حاصل ہے. وہ سنائی 2 چشم او، اور جو سنائی ہیں یہ ان کی 2 آنکھیں ہیں. اور عرض کرتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا نہیں ہے، انہی کے روحانی فیض سے حاصل کردہ ہے. سبحان اللہ. ایک اور شعر میں آپ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب مولانا روم کلام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کلام سے چینی ٹپکتی ہے، مٹھاس ٹپکتی ہے. حالانکہ میں تو وہ ہوں جو شیخ فرید الدین عطار کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، ان کی راہ پر چلنے والا ہوں. پھر اسی طرح آپ ایک اور موقع پر خراج تحسین بڑے خوبصورت الفاظ میں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں 7 شہر عشق، یعنی عشق کے جو 7 شہر تھے، عطار گشت راہ، گشت راہ سب کی تیار کر لیں.
حضرت شیخ فرید الدین عطار وہ ہیں کہ جنہوں نے عشق کے 7 شہروں کی سیاحت فرما لی اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں، مولانا روم کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں کہ جو ابھی اس شہر کی ایک گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں. یعنی یہ انکساری اور وہ مقام، یہ انکساری اور وہ مقام. دیکھیں جب برتن خالی ہوتا ہے تو پھر انکساری ایسی ہی ہوتی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ آج کے جو اہل قال ہیں برتن جب بھرا ہوتا ہے تو انکساری برتن سوری جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو انکساری ایسے ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے تو خالی ہوتا ہے تو بجنے لگتا ہے. برتن جب خالی ہوگا یعنی خالی رکھ کر آئیں گے تو آج وہ الگ بات، وہ الگ. اگر جب بھرا ہوا ہوگا تو وہ چھلک جائے. واہ واہ واہ، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ برتن کو خالی رکھتے ہیں، رکھ کے سوال کرتے ہیں. آج کے دور میں ضرورت اسی امر کی ہے کہ جو اہل قال ہیں وہ اپنے برتن کو خالی رکھیں. ہم جب کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ نالج آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب عقل کل ہم ہیں. مولانا روم جیسے عظیم شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ وہ ہیں جنہوں نے 7 شہر کو کھنگال ڈالا اور میں وہ ہوں جو ایک گلی کے کونے پر ابھی تک کھڑا ہوا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مولانا روم رحمہ اللہ نے شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے حوالے سے عطا فرمائی. اور اگر آپ غور کریں آپ کی شاعری، چونکہ آپ محض شاعر نہیں تھے، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے موحد تھے. تو آپ کی جب شاعری بہت بڑے دواساز تھے، لیکن جب آپ کی شاعری کو دیکھا جائے تو جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں وہ آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ محض شاعری کر دی، آپ کی شاعری میں توحید نظر آتی ہے، آپ کی شاعری میں تصوف نظر آتا ہے، آپ کی شاعری میں احوال قلوب نظر آتی ہے، آپ کی شاعری میں روحانیت نظر آتی ہے. اور شاعری جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آمد والا معاملہ ہے آپ کا، چونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو جب آپ کی شاعری کو پڑھا اور سنا جاتا ہے تو وہ قلب سے قلب تک منتقل ہوتی ہے اور اس کا روحانی فیض مولانا روم کو بھی ملتا ہے اور بعد کے بہت سارے شاعروں کو بھی ملتا ہے. اور بہت سو نے آپ کے بارے میں یہ جملہ لکھا کہ ہمیں شاعری میں کوئی آر نہیں، کیونکہ ہم شاعری میں شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ جیسا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے. آپ جیسی شخصیت 100 سال میں بھی پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ خاصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. تو گویا کہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے تصوف کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے آپ نے لوگوں کے دلوں کو کھولا. اور آج بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم شیخ سعدی کو پڑھیں، مولانا جامی کو پڑھیں، آپ جو ہے شیخ فرید الدین عطار کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کلام آپ کو شرح صدر دیتا ہے. اور جب آپ شرح صدر کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ میں قال اور حال کا حسین امتزاج آ جاتا ہے جو چیز آپ کو سدا بہار بنا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ توحید پرستی خاص طور پہ وہ اللہ سے تعلق اور فنا فی اللہ کی جو منزل ہے اس پر آپ تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے براہ راست بھی ظاہر مواعظ فرمائے، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تمثیلوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں اور مسلمانوں کو بہت خوبصورت انداز سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک پیغام دیا اور بتایا کہ کس انداز سے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے، یہ جو زنگ آلود قلوب ہیں ان کو کیسے ریفائن کرنا ہے. اچھا، منطق الطیر میں بڑی لطیف کہانی آپ بیان کرتے ہیں جو وادیوں کا تذکرہ آپ کرتے ہیں اور اس میں کچھ مدارج ہیں، ان مدارج کو طے کر کے فائنلی جو ہے وہ سی مرغ کا ایک تصور ہے اور آپ پھر جو ہے وہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں. ذرا وہ بتائیے، بڑی لطیف کہانی ہے اور وہ آپ اپنے انداز سے، مخصوص انداز سے بتائیں ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جنید بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ صوفیاء کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ آسان سے آسان انداز میں دین کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے. اس میں ظاہر شیخ عطار کا ایک اپنی یونیکنیس ہے، ایک اپنی انفرادیت ہے. یہ جو منطق الطیر کی کہانی میں جلد از جلد بتاؤں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس سے جو سبق کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تمثیلی کہانی ہے جس میں یعنی برڈز یعنی پرندوں کا ذکر ہوتا ہے کہ پرندے آپس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک قوم ہیں تو کیا ہمارا کوئی بادشاہ ہے؟ ہر قوم کی شناخت اس کا بادشاہ ہوتا ہے. اس سوال کا جواب یقیناً انکار میں تھا. تو ان کا ایک بڑا یعنی پرندہ ہدہد، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسے پرندے کو جو کہ بادشاہت کے لائق ہے اور میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. تو تمام پرندوں کا اشتیاق پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بادشاہ کے بارے میں جاننے کا حق بھی ہے، اشتیاق بھی پیدا ہوا، ذوق بھی پیدا ہوا. تو ہدہد نے یہ بتایا کہ میں آپ کو لے کر تو چلا جاؤں گا لیکن اس راہ میں پریشانیاں، مشکلیں، صعوبتیں بہت ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہاں تیار ہیں، بعض لوگوں نے انکار کر دیا. اب اس سے انسانوں کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مزاجوں کو پرکھیں کہ کیا حقیقت کی تلاش میں آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہے. اگر آپ کے اندر وہ قدم ہی بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہاں آپ کا انتخاب اور آپ کی مثال شیخ فرید الدین عطار نے دے دی ہے. اس کے بعد چند لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہمیں ذوق ہے، ہمیں ملاقات کا شوق ہے. پھر 7 وادیوں کا یعنی وہ 7 منازل آپ نے طے کرنی ہے. اچھا، کچھ تو سائیڈ میں سرنڈر کر گئے کہ نہیں، یہ مشکل نہیں، آسان کام بتائیں، میٹھا دین، باقی جو ہے سب آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی جو وادی ہے یعنی پہلا جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں وادی طلب، یعنی آپ کے اندر جستجو حقیقت کو جاننے کی. جستجو نہیں تو آپ ایک قدم بھی اٹھائیں گے نہیں. دوسری وادی عشق، یعنی جو منزل ہے اس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے.
واہ، اگر آپ کی محبت نہیں واہ، تو کچھ نہیں. مطلب آپ کا جو ٹارگٹ ہے فوکس ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے. تیسری منزل کیا ہے؟ تیسری منزل ہے معرفت کی. یعنی جب آپ اس راہ پر چل پڑے تو کچھ آپ قدم اٹھائیں گے، کچھ اسرار اور رموز کی تجلیات آپ کے دل کے اوپر آئیں گی. چوتھی منزل استغنا. جب وہ اسرار اور رموز آپ کے قلب پر نازل ہوں گے تو آپ کے اندر ایک استغنا کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کو دنیا و ما فیہا سے کوئی رغبت نہیں رہے گی. پانچویں منزل کیا ہے؟ توحید. آپ اس استغنا کے اندر یہ پہچان جائیں گے کہ حقیقت تو صرف خدا کی ہے، یہ دنیا، یہاں کی شہرت، مال و دولت کچھ نہیں ہے. چھٹی حیرت. جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے جب صرف خدا کی حقیقت ہوگی اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے حقیقت. اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے. پھر فرمایا کہ پھر تم نے اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے اس ذات حق کے اندر بایمانا کہ حقیقت تو صرف اور صرف خدا کی ہے. یہ ساتویں منزل. اب حیرت والی بات دیکھیے گا، سی ملک کا تذکرہ کرنا ہے آپ نے. ہاں، اور سی ملک میں تذکرہ. اس منزل تک پہنچنے میں تعداد تھی صرف 30 لوگوں کی. اچھا، یعنی ایک جھنڈ تھا لیکن کامیابی کس نے سمیٹی؟ اچھا، اس میں کچھ لوگ کچھ پہلے ہی پرندے سرنڈر کر گئے، کچھ درمیان میں سٹیج آئی. اور اس میں جو شرط ہے بنیادی کامیابی کی وہ ہے استقامت. آپ دیکھیے دین کا ستون کیا ہے؟ استقامت. یہ نہیں تو کچھ نہیں. اب آپ آئیے، جب وہ 30 لوگوں نے جا کر دیکھا کہ حقیقت کیا ہے تو حقیقت سی مرغ تھا. اور وہ سی مرغ کیا ہے؟ وہ دراصل آپ کی اپنی ذات. بایمانہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر ایک ہستی اپنا اظہار فرماتی ہے اور وہ ہے خدا کی ذات. اور اب آپ آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو یہ سب دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو مطلب یہ ہے اللہ رب العزت. یعنی حقیقت دراصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت. بالکل. اور اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی کم علمی اور اپنی فینیٹیوڈ کو پہچان لیا، اس نے اللہ رب العزت کو. یہ ہے کرکس اس بات. یہ ہے اس کرکس. اب آپ دیکھیے اس کا انفلوئنس دیکھیے گا. پہلا مقصد کیا ہے؟ توازن. مقصد کیا ہے؟ توازن کائنات. اللہ رب العزت انسان اور تمام مخلوقات کا آپس میں. دوسرا دوئی کا ختم ہو جانا، یعنی انسان کا جسم اور روح دو مختلف چیزیں نہیں ایک. اور مطلب میں اور تو نہیں، تو ہی تو ہے. اور آخر میں یہ بات ذکر کروں گا کہ جو انفلوئنس یورپین پوئٹری کے اوپر ہوا وہ یہ ہے کہ کافی اس کے اوپر تذکرہ، لیکن ایک بڑی مشہور ایک آتھر ہے، ان کا نام ہے گیرسین دو تاسے. ان کی ایک بڑی رومانٹک قسم کی جو ناول ہے اس کے اوپر انفلوئنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے غومان دو لا غوث، یعنی رومانس آف دی فلاور. اب اس کے اوپر بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن شیخ فرید الدین عطار کا ذکر یوں کہ آپ نے اناطولیا اور یعنی اندلوسیا اور سیریا کے ذریعے سے یورپ کے اوپر ان معنوں میں انفلوئنس کیا کہ ان کی شاعری کے اندر بھی جو رومانٹک ایلیمنٹ آتا ہے اور جو یعنی جو کہاں تمثیلی انداز آتا ہے یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی دین ہے جو کہ یہاں مشرق سے مغرب میں پہنچا. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات آپ نے بتائی. آخر میں مفتی صاحب، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور تعلیمات میں جو ابھی میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ زنگ آلود قلوب کے زنگ کو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، ان کو چمکا رہے ہیں اور رنگ میں رنگ رہے ہیں. وہ صفت اللہ والا جو رنگ ہے اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ رنگ دیا آپ نے. پھر آپ کے جو اقوال و مواعظ ہیں اس میں بھی یہ بات نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ جو باطن کی اصلاح کا جو ایک آپ کا سلسلہ ہے وہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے. ذرا بتائیے اس بارے میں، اور آخر میں پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں بتائیے. جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے اصلاً جو ہے عبادت کے حقائق کو واضح اور آشکار فرمایا. اچھا ٹھیک ہے. اب عبادت ایک عام آدمی بھی عبادت کرتا ہے اور ایک خاص شخص ہوتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے. روزہ ایک عام آدمی کا بھی روزہ ہے اور اخص الخواص کا بھی روزہ ہے. اور وہ روزہ یہ ہے کہ سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کہ اپنے رب کا نام ذکر کر اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائے. تو آپ نے عبادات کے حقائق کو بیان فرمایا. چنانچہ روزے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ تو اپنے دل کو تمام خطرات اور احساسات سے محفوظ کر کے انوار الہیہ کے مشاہدات سے افطار کا لطف اٹھا. واہ واہ سبحان اللہ. اب روزہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے گویا کہ متخلق ہو جاتا ہے. کہ وہ جس طرح سے اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں، کوئی نفسانی خواہش نہیں ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ، عرفہ اور اعلیٰ ہے. تو جب بندہ اپنی ان نفسانی خواہشات کو محدود وقت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ترک کرتا ہے تو پھر اس کی روح تقویت پاتی ہے اور یہ نفسانی تقاضے کمزور پڑ جاتے ہیں. جب روح تقویت پاتی ہے تو انوار الہیات جو ہیں اس کے قلب پر اس کا نزول ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا کہ روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو اسے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو اسے یہ افطار کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے تر و تازگی حاصل کرتا ہے، اور ایک خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو روزے کی حقیقت بیان فرمائی. اسی طرح فرمایا حج کیا ہے. حج یہ ہے کہ بظاہر تو حج عام لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نکل گئے، آپ نے طواف کیا، آپ نے وقوف عرفہ کیا اور آپ واپس لوٹ آئے. لیکن اس کی حقیقت عارفوں کے لیے کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اپنی انا اور خودی کی نفی کر دو واہ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، سبحان اللہ، اور اپنے ظاہر سے بیت اللہ کی طرف سفر کرو سبحان اور اپنے باطن سے باری تعالیٰ کی جانب سفر سبحان کرنا اللہ، شروع کیا کرو۔ کہنا، اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و مکان سے سمتوں سے پاک و صاف ہے، تو یہ سیر مانوی کہلاتی ہے واہ، کہ مانوی اعتبار سے اپنے قلب سے اسی کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ رجوع الی اللہ کا جو تصور جی ہے، بالکل، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں سے واپس ہونے کے بعد بھی مخلوق میں رہتے ہوئے بھی تیرا دل اس ہی کی طرف اللہ، متوجہ اللہ، رہے گا، سبحان اور دل سے یہی صدا آئے گی لا مطلوب الا اللہ، اللہ، کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے اور نہ ہی کوئی مطلوب ہے۔ وحی کی حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو اسرار الہیہ پوشیدہ ہیں وہی ان کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ تو انسان کی عقل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی کائنات پہ غور کر رہا ہوتا ہے، خالق کے وجود کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ مان رہا ہوتا ہے، اور ماننے کے بعد وہ وحی آ کر اس کی توثیق کرتی ہے کہ وہ خدا، وہ خالق جسے تمہاری عقل مان بھی رہی ہے، اسے واحد مان رہی ہے کہ اگر ایک سے زائد ہوتے تو تصادم ہوتا، نظام کائنات تباہ ہو جاتا، لیکن ہوا تو نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد ہے، تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہارا قلب اس کو تسلیم کر رہا ہے، ہم بھی اس کی تصدیق کیے دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جسے تمہارا شعور تسلیم کر رہا ہے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو دیگر تعلیمات ارشاد فرمائی اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ 4 چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں اہل ایمان کے لیے، اس میں آپ نے ان کا تذکرہ کر دیا، لیکن اس میں بنیادی بات اور ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ آپ نے جب حسد کا تذکرہ فرمایا اور عمل جوارح کا تذکرہ فرمایا کہ دل میں حسد نہ ہو، ظاہر کا ذکر فرمایا کہ زبان سے جھوٹ اور غیبت نہ ہو، عمل کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اور شکم جو ہے وہ ضرور بالضرور حلال سے پر ہو تاکہ عبادت کی نورانیت اور اس کے حقائق اور انوار الہیات جو ہے اس کے قلب پر وارد ہو سکے۔ تو یہ گویا کہ اس نصیحت میں آپ نے ظاہر و باطن کو کھول کر رکھ دیا کہ جب تک انسان کا قلب اور اس کا باطن پاک نہیں ہوگا، ظاہر میں بظاہر نظر آنے والی چند عبادتیں بھی قائم نہیں رہ سکتی ہیں، باقی نہیں رہ سکتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قلب مطہر اور پاکیزہ نہیں ہوگا، خارج کے بظاہر نظر آنے والے نیک اعمال بھی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی نورانیت بالکل زائل ہو سکتی ہے۔ تو ان 4 باتوں میں آپ نے گویا کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا ایک تعلق اور ربط قائم فرمایا، اور اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ جب تک اصلاح احوال قلوب نہیں ہوگا تب تک خارج میں انسان جو ہے وہ کمال تقوی اور پرہیزگاری کا مظہر نہیں بن سکتا ہے۔ دل پاک ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح سے فرما برداری ہی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی اور پھر وہ نافرمانی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سعادت مندی کی علامت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعادت مندی یہ ہے کہ تم جو بھٹکا ہوا ہے اس کو راہ دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو حضور کی نسبت سے خیر امت قرار دیا گیا، اور ان کا وصف یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی طرف بلائے اس سے بڑھ کر کسی اور کی بات اچھی نہیں ہو سکتی، سب سے بڑھ کر اس کا قول، اسی کا قول ہے۔ فرمایا سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ تم بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاؤ اور اپنی مصیبت کا اظہار لوگوں پر نہ کرو کہ ان پر تم بوجھ بننے لگ جاؤ۔ تو یہ چیزیں، یہ تعلیمات آپ کی شہادت، آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ منگولوں نے جب ایران پر حملہ کیا اور قابض ہو گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد جب وہ ہجوم لے کر چل رہے تھے تو ایک شخص نے ہجوم میں سے ہی کہا کہ بھائی ان کو کچھ نہ کہنا، میں تمہیں 1000 اشرفیاں دیتا ہوں ان کی رہائی کے بدلے میں۔ تو وہ منگول جو ہے کمانڈر بڑا خوش ہو گیا اور اس نے قبول کر لیا، لیکن فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی قیمت نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ تمہیں میری قیمت مل سکتی ہے۔ تو وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے اس آپشن کو اور اس پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب آگے بڑھا تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایک بھوسے کی ایک بوری دیتا ہوں ان کی رہائی کے بدلے میں۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی یہاں پر نظر آتی ہے، حالانکہ مقام بہت بلند ہے، لیکن قلب جب پاک و صاف ہے تو سب اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ تو ہی تو ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہی میری قیمت ہے، اس کے بدلے میں مجھے رہا کر دو۔ تو اسے بہت غصہ آیا کہ اتنا مال چھوڑ کر انہی کے قول کی وجہ سے اس قدر خسارہ ہوا، تو اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کا سر قلم کر دیا، اور اس طرح سے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے ناظرین کرام۔ بس جاتے